شیخ سعید مسفر القحطانی سعودی عرب کے بڑے مبلغ ہیں اور یہ بتاتے ہیں اپنا قصہ کہ میں انڈونیشیا گیا ہوا تھا ایک دینی تقریب کو اٹینڈ کرنے کے لیے. مختلف ممالک سے مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں شریک ہوئے تھے. بر صغیر کے کچھ احناف بھی وہاں پر موجود تھے. حنفی مذہب کا انہوں نے بھی تذکرہ کیا ہے اور بات نکلی کہ عید میلاد النبی سعودی عرب کے لوگ حب رسول کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے. اب یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب مسفر القحطانی نے دیا. میں انہی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا اس قصے کو کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اس تقریب میں سعودی لباس پہنے ہوئے تھا, سبھی سفید کپڑے جو پہنتے ہیں, آج تو میں بلو کلر کا پہنے ہوئے ہوں. ہم لوگ وہاں پر چائے پانی پی رہے تھے اور اس وقت کو میں نے غنیمت سمجھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا. لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کس ملک سے آئے ہیں اور ایک دوسرے سے تعارف کرا رہے تھے. میں نے کہا میں سعودی عرب سے ہوں, مملکت سعودی عرب. اس نے ایک ایسا لفظ مجھے کہا کہ میں تلملا گیا, میں بے چین ہو گیا. اور واقعی اگر آپ سے بھی کوئی یہ کہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے تو کیا آپ تلملائیں گے؟ نہیں. یقینی بات ہے, محبت رسول, حب رسول تو ہمارے ایمان کا جز ہے, حصہ ہے. آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار ہی نہیں کرتے. سعودی عرب کے جتنے بھی لوگ ہیں, یہ بہت بڑا الزام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. تو ہم تو اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے؟ وہ تو ہمارے لیے ہر چیز سے بہت پیارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ وضاحت کریں گے کہ ہم کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نہیں محبت کرتے؟ وہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر 12 ربیع الاول میں آپ احتفال اور خوشیاں ہی نہیں مناتے. ہم پوری دنیا کے لوگ مشرق سے مغرب تک لے کر پوری دنیا کے لوگ حب رسول میں سرشار نظر آتے ہیں, جھنڈے لے لے کر گانے گاتے ہوئے سڑکوں پر ویرانے ایسے عاشقان رسول نکل پڑتے ہیں. لیکن سعودی عرب میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. الا انتم بالسعودیہ, آپ کے یہاں تو یہ 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے کأنه ما فی شیء, آتا ہے اور چلا جاتا ہے. کہ تو مولد النبی ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ اس موضوع پر مجھ سے گفتگو کرنا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, میں پسند کرتا ہوں. اللہ کی قسم کھا کر جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہم سب کی زندگی ہے, ہم سب کی حیات ہے. ما منعنا, آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے پیدائش پر خوشیاں منانے کا ہمیں جو نہیں مناتے, اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. کہتے ہیں کہ ہم تو محبت ہی نہیں کرتے. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم محبت نہیں کرتے؟ ہم تو انہی کی محبت کی وجہ سے اس مولد النبی یا جشن عید میلاد النبی کو نہیں مناتے ہیں. میں نے کہا مجھے موقع دیجیے بات کرنے کا تاکہ میں بتا تو دوں آپ کو. اب میں نے یہ پوچھا کہ جب آپ نے نقاش یا ڈیبیٹ یا اس موضوع پر بات کرنے کا مجھے موقع دے ہی دیا ہے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو احتفال ہے, یہ جو خوشیاں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں منانا, یہ اطاعت اور فرمانبرداری کا کام ہے, یہ نافرمانی کا کام ہے؟
میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ عید میلاد النبی مناتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا ضرور کہ عید میلاد النبی منانا آپ کیوں مناتے ہیں؟ اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے یا نافرمانی کے لیے؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، انعامات حاصل کرنے کے لیے، جنت کے لیے؟ آپ کیا جواب دیں گے پلیز مجھے کمنٹس میں لکھیے گا۔ طبعا ما يقدر يقول معصية. وہ اس نے یہ کہنے کا کوئی بھی آدمی جرت نہیں کر سکتا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ وہ یہ آپ بھی اگر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے، ہم اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں، تو والطاعة تتقربون بها إلى الله. یہ وہ اطاعت اور فرمانبرداری ہے جس کو کرنے کے بعد آپ اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ ترجون برها وترجون أجرها. قال نعم. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ اس کو کرنے کے بعد اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جنت ملے گی؟ اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ تقرب حاصل ہوگا؟ اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات حاصل ہوں گے؟ نعم، اس نے کہا ہاں یہی وجہ ہے کہ ہم 12 وفات کو جشن مناتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں۔ وہاں پر تو ڈانس خیر اس نے نہیں کہا، لیکن یہ عاشقان رسول سڑکوں پر ڈانس کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں نا۔ هذه الطاعة هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ آپ یہ بتا دیجئے، اب جب گفتگو ہو رہی ہے تو میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، اس اطاعت اور فرمانبرداری کے کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ آپ یہ بتائیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اطاعت اور فرمانبرداری کا کام ہے، یا آپ لا علم تھے، بے خبر تھے؟ وأنتم عرفتوا الطاعة والرسول ما عرفها. آپ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا؟ ان کو تو علم نہیں تھا کہ اطاعت اور فرمانبرداری ہے، لیکن آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ طبعا لا يستطيع أن يقول إن الرسول جهلها. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ کو یہ جہالت کی بنیاد پر آپ نے ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں پہنچائی، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ہم سے دین کو چھپا لیا، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ اطاعت اور فرمانبرداری تھی۔ أنا أعرف الناس بطاعة الله من هو؟ الرسول صلى اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو اطاعت اور فرمانبرداری کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ الله عليه وسلم قال علمها. پھر اس نے جواب دیا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بارے میں علم ہی نہیں تھا تو میں پھنس جاؤں گا۔ جب آپ کو علم نہیں تھا تو تمہیں کس نے بتا دیا؟ لیکن اس نے یہ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا۔ قلت السؤال الثالث هل بلغها لأمته أم هل بلغها لأمتی او كتمها؟ کتمہا، کیا اس کو چھپا لیا تھا؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عید میلاد النبی منانے کا علم تھا اور اس کی فضیلت کے بارے میں انہیں علم تھا، تو اس فضیلت کو آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا یا آپ نے چھپا کر رکھ لیا؟ چھپایا یا بتایا؟ بتائیے گا پلیز۔ هل قال للناس احتفلوا بمولد؟ هل قال للناس احتفلوا بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میری پیدائش کے دن برتھ ڈے منانا، میری پیدائش کے دن خوشیاں منانا، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا، یا اس طرح کی کوئی خاص نمازیں پڑھنا، یا کوئی خاص ذکر و اذکار کرنا، یا سبیلیں لگا کر پانی لوگوں کو پلانا، یہ کہاں لکھا ہے؟ ام کتمہا، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاننے کے باوجود بھی اسے چھپا کر چلے گئے اس دنیا سے؟ یہاں اس کو وہ خاموش ہو گیا اور وہ اپنے اس موقف پر یہ سوچ رہا ہوگا کہ کاش میں یہ کہہ دیتا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ نہیں وہ جرت کر سکتا کہنے کی کہ آپ نے اس کو چھپا لیا تھا، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بتا دیا تھا۔ اب بتایا تھا تو کس کو بتایا تھا؟ کوئی بتائے؟ اب بلغا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اس کو باخبر کر دیا تھا، اس کی فضیلت بیان کر دی تھی، تو پھر ہم کہیں گے لائیے ہمیں بتا دیجئے کہاں اس کی دلیل ہے؟ ما فی دلیل، ما فی حدیث، ما فی کوئی اثر بھی نہیں ہے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپا لیا تھا تو پھر آپ تو بہت بڑے منکر اور بہت بڑے گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں، شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر۔ کچھ بھی اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو چھپا لیا تھا، تو آپ سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ آپ سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، تو کہاں بتایا تھا؟ کس حدیث میں ہے؟
الرسول بأنه كتم الرسالة أو شيء من الرسالة كفر. آپ علیہ السلام پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے نبوت یا رسالت کے کسی منصب سے روگردانی کی ہے یا آپ نے چھپایا ہے تو وہ تو کفر اختیار کرتا ہے. نحن نشهد أنه بلغ الرسالة. وہ بلغ الرسالہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کو گواہ بنا دیا تھا. اللہم بلغت الرسالہ وادیت الامانہ. وليس في ديننا آية ولا حديث ولا أثر ولا حدیث ولا اثر. شیخ فرما رہے ہیں کہ ہمارے تو دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہو، جو جنت کے قریب کرتی ہو اور جہنم سے دور کرتی ہو. الصحابة ولا الخلفاء الراشدين ولا القرن الأول ولا الثاني ولا وہاں کوئی بھی چیز ہمارے لیے چھپائی نہیں گئی ہے. أنهم كانوا يحتفلون بهذا المولد بينما الأمر يخصه صلى الله عليه وسلم. حالانکہ یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی ولادت کی خوشی منانے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ مستحق آپ علیہ السلام، پھر اس کے بعد صحابہ یا گھر والے. مولدہ، آپ ہی کی تو برتھ ڈے ہے. کس کی برتھ ڈے آپ منا رہے ہیں؟ آپ ہی کی تو برتھ ڈے ہے. آپ ہی کو خوشی نہیں ہوئی تو پھر کس کو خوشی ہوگی؟ آپ کا اگر برتھ ڈے منانا خوشی اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا سبب بنتا تو کیا آپ علیہ السلام اس کو خوشیوں کو چھپا کے چلے جاتے، خود نہ مناتے، صحابہ کو حسن حسین کو تلقین نہ کرتے کہ نانا کا برتھ ڈے منائیں؟ والصحابة لو كان مشروعا وهم أحب الناس إليه. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جو ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اطاعت اور فرمانبرداری پر پورے نہ اترتے تو ان کا حال کیا؟ رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کو کہا جاتا. آپ کو رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یا رضی اللہ تعالی عنہم کا جو لقب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو خوشی مناتے تو صحابہ بھی خوشی مناتے، لیکن صحابہ نے خوشی نہیں منائی. کان احتفلوا به. اگر آپ علیہ السلام نے خوشی منائی ہوتی تو آپ کے صحابہ تمام خوشی مناتے. قلت لا واحدة لازم كتمها ولا بلغها. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کو آپ علیہ السلام نے ظاہر کیا، امت تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، یا اس کو چھپا کر چلے گئے. فرجع ردت. اس نے پھر جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی مایوس لاجواب ہو جاتا ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں میں غلط تو نہیں بول گیا ہوں. لیس طاع. پھر اخیر میں اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ جناب یہ اطاعت اور فرمانبرداری کا تو کام ہے نہیں ہے. آپ کا اگر اطاعت اور فرمانبرداری کا کام نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر گناہ کا کام ہے. آپ کو دین کے لیے کسی خاص خوشی کا اظہار کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو اطاعت ہے یا اطاعت اور فرمانبرداری کے بالکل برعکس ہے، بیچ کا حصہ کچھ بھی نہیں ہے. وأنتم تحتفلون بمولده لتعصون الله لأنكم تحبونه. آپ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن پیدائش، یوم پیدائش منا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. قال لا هذا بدعة حسنة. هذا بدعة حسنة. پھر بخیر میں عام طور پر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تو اصل میں بہت اچھی بات ہے، بدعت حسنہ ہے. قلت بدعة حسنة ما في بدعة حسنة. کہہ رہے یہ کیا ہو گیا؟ بدعت حسنہ کوئی کسی چیز کا نام نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. ولا بكرة تجيب لنا تقول هذا كفر حسن. آپ تو کل کلا کو یہ بھی لے کر آئیں گے کہ کفر حسنہ ہے، یہ تھوڑا سا کفر ہے لیکن چلتا ہے. یہ شرک حسنہ ہے، یہ تھوڑا سا شرک ہے لیکن چلتا ہے. یہ تھوڑا سا فلانا ہے، ڈھمکانا. ارے بھائی نہیں، یا تو کفر ہے یا اسلام ہے. وهذا خمر حسن ونفاق حسن. وہ نفاق حسن، یہ نفاق عمدہ نفاق ہے، یہ بدعت عمدہ بدعت ہے، یہ شراب عمدہ شراب ہے. یہ تو حلال اور حرام کو آپ نے خلط ملط کر دیا ہے. حسنة ما فی بدعہ حسنہ. بدعہ حسنہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، میری بہن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كل بدعة وكل هنا نصيغ العموم. یہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت، ہر بدعت، ہر کاف لام کا مطلب یہ ہے کہ all innovations
जितनी भी बिदतें इस्लाम में घड़ी गई हैं वो इस्लाम का हिस्सा नहीं हैं, ضلالة وكل ضلالة في النار. اور یہ تو گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کا ٹھکانہ بنا دیتی ہے مسلمان کو. اگر وہ بدعتوں سے توبہ نہیں کرتا تو جہنم میں جاتا ہے. بدعة حسنة. ما فی بدعہ حسنہ، بدعہ حسنہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. أي نعم. قال نحن لا نقول فيها إلا خيرا. ما نقول فیہا الا خیرا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سب ایسا کام کرتے ہیں، حالانکہ آج کے بدعتی یہ کہنے پر مجبور نہیں ہوتے کہ وہ سارے اچھے کام کرتے ہیں. آپ نے اپنے شہروں میں دیکھا ہوگا رنڈیاں طوائفیں نچواتے ہیں عید میلاد النبی کے نام پر. ايش تقولون؟ كان نقرأ شيء من السيرة ولا ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرتے ہیں. ہم تو اس دن کوئی خاص ایسا شر اور فتنے کا کام نہیں کرتے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے. بعض المدائح النبوية. ہم نبی کی شان میں نعت خوانی کرتے ہیں، حب رسول کا مظاہرہ کرتے ہیں. الحضرة النبوية. قلت الحضرة النبوية ايش؟ قال يجي النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الاحتفال. یہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی عقیدہ لوگ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور مولود یا میلاد النبی میں شریک ہوتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب میلاد ہوتی ہے تو خود آ جاتے ہیں، بلکہ آپ نے کھڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا کہ آتے آتے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا گئے. اب ان بے وقوفوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں نظر آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا گئے. قلت يجي عندكم في دولتكم ويجي في الدولة العالم كلها. قال نعم. ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ملک میں آتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہمارے ملک میں تو آتے ہیں. قلت سبحان الله. سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے. آپ کے ملک میں آ رہے ہیں تو آپ تو اس کا مطلب یہ نبی کو دیکھنے والے سارے صحابی ہو گئے. اب حنفیوں میں یہ عقیدہ عام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. ان کے یہاں تو طاہر قادری کا وہ خواب آپ نے شاید سنا ہوگا کہ وہ تو ٹرین میں ٹکٹ لے کے اس نے گھمایا پورے پاکستان میں. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم كان حيا إذا وجد في المدينة لا يوجد في مكة. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب زندہ تھے، حیات تھے، مکہ مکرمہ میں اگر آپ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں نہیں ہوتے تھے، اور اگر آپ مدینہ منورہ میں ہیں تو پھر آپ مکہ مکرمہ میں نہیں ہوتے تھے. آپ مدینہ منورہ میں ہیں تو آپ کسی اور شہر میں نہیں ہوتے تھے. فكيف وهو ميت؟ فكيف هو میت؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد، یہ طاقت اور یہ جو آپ کا وجود ہے چاروں طرف کا ہو جانا، مکہ میں بھی چلے جانا، مدینے کے لوگ بھی احتفال عید میلاد النبی مناتے ہیں، دلی میں بھی ہیں تو کھڑے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی منا رہے ہیں، لاہور میں بھی منا رہے ہیں، کراچی میں بھی منا رہے ہیں، اسلام آباد، سب جگہ. اب یہ بتائیے کہ کہاں کہاں نبی موجود ہے؟ لا ما هو ميت. انتبه لا تقول هذا. ہم کہتے ہیں تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا؟ وہ میت نہیں ہے، مرے نہیں ہیں. سبحان الله. قلت اصدقك ولا اصدق القرآن؟ مجھے یہ بتائیے کہ ہم آپ کو سچا جانے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا تھا اللہ کو سچا جانے؟ یہ بتا دیجئے. تو یقینی بات ہے آپ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا. الله يقول انك ميت. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ انک میت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ آپ کو بھی موت آنی ہے. وانهم ميتون. وانہم میتون، اور ان کو بھی موت آنے والی ہے. یہ ہمیشہ باقی نہیں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں. وانت تقول ما هو ميت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میت، موت نہیں آئی ہے ان کو، تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. يعني الصحابة ظلموه دفنوه وهو حي. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، یہ صحابہ کے اوپر کس طرح کا یہ الزام ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کر دیا گیا، آپ زندہ تھے. الرجل شده. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا تو یہ گمراہ کن عقیدہ ہے. تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو اس تمام چیزوں کی وضاحت کر دی تو وہ ششدر رہ کے خاموش ہو گیا اور لمحے بھر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو گیا. وكان كبير العلماء في بلده. وكان كبير العلماء في بلدي. شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے شہر کے یا اپنے ملک کا بڑا عالم تھا. نعم. وكان آية في الفقه الحنفي. آیا فی الفقہ الحنفی. اس نے اخیر میں آ کے یہ ساری گفتگو بتا بھی دی کہ وہ صاحب حنفی بڑے عالم تھے، حنفی مذہب کے. وفي المنطق وفي الصرف. فی المنطق و الصرف لكنه صفر في العقيدة. والصفر فی العقیدہ. یہ بہت اہم بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ زیرو تھے عقیدے میں. زیرو نہ بنیے، اللہ کے لیے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے. المهم قال لي هات يدك. اي نعم. کہنے لگے یار مجھے اپنا ہاتھ دے دو، میں تو تمہارے ہاتھ کو کیا کروں گا.
قلت نعم. قال أعاهدك بالله أنني حرب عليها من هذا. اللہ اکبر. تو یہ کہتے ہیں کہ آج آپ مجھے ہاتھ دے دیجئے اور آپ کا ہاتھ لے کر یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نہ تو عید میلاد النبی مناؤں گا اور نہ ہی اپنے علاقے میں عید میلاد النبی منانے والوں کا تعاون کروں گا اور نہ ہی عید میلاد النبی کا کوئی پیغام یا نشر کروں گا، بلکہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کروں گا جو اس گمراہی میں مبتلا ہیں. یہ ویڈیو دراصل کئی سالوں سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنے دوستوں اور بھائیوں کے لیے. آج اس سال بھی اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ عید میلاد النبی کا جشن منانا اگر خیر اور بھلائی کا کام ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر اور بھلائی سے اپنے صحابہ کو روشناس کرا کر چلے گئے ہوتے، آپ کو بتا کر چلے گئے ہوتے، صحابہ نے ہم تک منتقل کر دیا ہوتا. تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہیں بھی نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احتفال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی جو کہ اس کے زیادہ مستحق تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے پر 12 ربیع الاول پر جشن منائے. یہاں پر ایک بات اور میں بتاتا چلوں جو کہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. یہ علماء کا اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بلکہ اس بات پہ بھی اتفاق نہیں ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے. یہ بھی متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی علماء نے کلام کیا ہے اور یہ بھی محل نظر ہے کہ عید میلاد 12 ربیع الاول کے علاوہ ربیع الاول میں آپ کی پیدائش ہی ثابت نہیں ہے صحیح سند کے اعتبار سے. لیکن ایک چیز ضرور ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام کا انتقال 12 ربیع الاول کو ضرور ہوا ہے. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سب جشن منا رہے ہیں، بھائی میرے آپ جشن منا رہے ہیں تو شاید تاریخی اعتبار سے اس بات کا جشن منا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے منتقل ہوئے، اس دنیا سے آپ کا انتقال ہوا، آپ کو وفات آئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کو وفات آئی ہے تو اس کے گردن قلم کر دوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں. ابو بکر آتے ہیں اور کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. تو یہ آیتیں جب پڑھتے ہیں ہم صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے بھی ہیں 63 سال کی عمر میں آپ کو وفات ہوئی. تو بھائی وفات تو ہوئی نا، اور 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو آپ کیوں 12 ربیع الاول کا جشن منا رہے ہیں؟ پیدائش کا تو جشن، پیدائش کی تو کوئی تاریخ کا تعین ہے ہی نہیں ہے. اور اگر اس تعین بھی کر لیا جاتا، چلیے ہم تعین بھی کر لیتے ہیں، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیر اور بھلائی کے کام کو ہم تک کسی نے پہنچایا ہے؟ نہیں. صحابہ کسی نے اس خیر و بھلائی کے کام کو نہیں چنا. اگر اس میں خیر ہوتی تو ہم سے پہلے صحابہ اس کو کر کے گزر چکے ہوتے اور ہم ان کی پیروی کر رہے ہوتے. تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میری بہن، اللہ کے لیے توبہ کیجئے. اور آپ اگر ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد توبہ کر رہے ہیں، جیسے کہ اس حنفی عالم نے توبہ کری تھی شیخ مصفر القحطانی کے ہاتھ پر، تو براہ کرم پلیز لکھیے گا ہمیں کہ آپ نے بھی عید میلاد النبی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے اور پھر آج کے بعد، اس سال کے بعد آپ عید میلاد النبی میں شرکت نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے اور اللہ رب العالمین آپ کے گھر والوں کو شرک و بدعات سے پاک فرما دے، اور ہمارے اس چینل کو اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے. اور جو لوگ اس چینل کے سپورٹر ہیں جوائن ممبرشپ کے ذریعے جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ ان کے موازین حسنات میں اس کی ہر نیکی ان کے بھی موازین حسنات میں لکھتا رہے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون